بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو سوال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جس میں حدیث لینے کے لیے ایک شہر پہنچے، لمبا سفر کر کے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ صاحب گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے چارہ دکھانے کے جیسا وہ ٹوکری ان کو دکھا رہے تھے کہ جس میں چارہ ہوتا ہے۔ جب وہ گھوڑا گھر آ گیا تو انہوں نے پکڑ کے باندھ دیا اور اس کے پاس چارہ نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ اس لیے کہ تمام ائمہ حدیث کے جمع کرنے میں، سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمع کرنے میں بڑی دقت کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے، اور سنتوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سب چیزیں مسخر فرمایا تھا اس زمانے میں، جبکہ آج کی طرح وسائل یا سہولتیں سفر کی نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے حدیث نبوی کے لیے، اور بڑی احتیاط اور بڑی دقت کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہو، پھر وہ حدیث میں ان کے لیے وبال جان نہ بنے۔ اور تمام ائمہ حدیث میں سب سے زیادہ شدید دقت اور جانچ پڑتال کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1 ہیں، جو صاحب صحیح بخاری آج پوری دنیا میں پورے علماء کے نزدیک، علماء امت سب کے نزدیک اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد میں اگر اللہ کے دین کی صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تمام اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اور تمام لوگوں نے حدیث پر خدمتیں اور بہت سارے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کے بعد میں بھی، ان سے پہلے بھی، لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ پائے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شرح اور اس کے تعلیقات اور اس کی تصریحات برابر آج تک لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک اس کا لوگوں کے بیچ میں پڑھنا پڑھانا، جبکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی جو مقبولیت ہے تمام علماء کے نزدیک، اس کا کوئی مقام، کوئی بدل نہیں ہے۔ تو یہ مسلسل تواتر کے ساتھ میں اور تمام مسلمانوں کے نزدیک معتمد ہے۔ اور علماء حدیث نے ایک مثال بیان کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحت حدیث کے لیے کس طرح سے آپ دقت کے ساتھ آپ لوگوں کے جانچ پڑتال کر کے حدیث لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک امام ایک مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں سنا کہ فلاں شیخ کے پاس فلاں شہر میں حدیث ہے، تو انہوں نے لمبا سفر کر کے اس شہر کو پہنچے کہ تاکہ وہاں کے شیوخ سے علم حدیث حاصل کریں۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے شہر میں داخلہ لیا، اور داخلہ لینے کے بعد میں وہاں پر دیکھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہر میں کون آدمی ہے، تو ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جو بڑا دیکھنے میں یعنی ایک شخص نظر آیا جو دیندار تھا، تو وہ سڑک پر ایک گھوڑا جو بھاگا ہوا تھا، اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ اس کو اپنے چارے کی ٹوکری اس کو دکھا رہا تھا۔ تو یہ چارہ سمجھ کر گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب گھوڑا اس کے گھر پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد گھوڑے کو پکڑ کے باندھ دیا، اور دیکھا کہ وہ چارے کی ٹوکری میں کوئی چارہ نہیں تھا، بلکہ صرف وہ دھوکہ دے رہا تھا اور وہ خالی تھا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فعل کو دیکھا، اس کام کو دیکھا، تو اس سے کہا کہ بھائی آپ مجھے فلاں ابن فلاں سے بات کرنا ہے، آپ مجھے اس آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس سے ایک حدیث سنا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ بیان کیا اور وہ حدیث بیان کیا کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں، میں ان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا میں ہی وہ فلاں آدمی ہوں،
وحدثنی فلان عن فلان، پھر اس نے حدیث بیان کی کہ فلاں سے فلاں نے مجھے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے ان کو بیان کیا، فلاں نے ان سے بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے حدیث بیان کیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حرکت دیکھی اس آدمی کی کہ ایک جانور کو جو بے زبان ہے اس کو دھوکہ دے کر اس نے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا، تو پھر وہ جب ایک بے جان ایک بے زبان آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر وہ کسی بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کریں گے، اس لیے ان کی بات کو واپس کر دیا اور وہیں سے واپس چلے آئے۔ حالانکہ وہ لمبا سفر کر کے گئے تھے اس ایک حدیث کو سننے کے لیے، مگر وہ حرکت دیکھ کر واپس چلے آئے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی تدوین میں ایسا سخت منہج اپنایا ہے کہ وہ ایک دن میں صرف 2 حدیثیں لکھتے تھے جانچ پڑتال کرتے ہوئے، اور جانچ پڑتال کرنے میں پہلے وضو بناتے، باوضو حدیث پڑھتے اور لکھتے، اور حدیث لکھنے سے پہلے باوضو ہو کر پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، اور اس کے بعد میں پھر ان دونوں حدیثوں کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں اپنی صحیح میں لکھتے تھے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری تقریباً 16 سال لگ گئے لکھنے میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تدوین یعنی اس کتاب کو حدیث کی جمع فرمایا، اور اتنی صحت اور دقت کے ساتھ میں کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ دقت اور مشقت والی شرائط کے ساتھ میں کسی نے جمع نہیں کیا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلمہ بہت مشہور ہے، ما دخلت فی کتاب الجامع، میں نے اس کتاب الجامع میں نہیں لکھا ہے، کوئی داخل نہیں کی ہے، الا ما صح، مگر جو بالکل صحیح ہو، وترکت من الصحیح، بہت ساری صحیح حدیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مخافۃ الطول، طول کے خوف سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ امام بخاری کا ہے، جو انہوں نے صرف اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اس آدمی کی بات کو اس لیے انکار کر دیا کہ وہ آدمی ایک جانور کو بے زبان دھوکہ دیتا ہے تو انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، ایسے انسان کی بات کو حدیث نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو یہ امام بخاری کا واقعہ ہے جو علم حدیث کی دقت اور تدوین حدیث میں جو آپ نے محنت اور مشقت اٹھائی اس پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ۔ آج لوگ صحیح بخاری کو الٹا سیدھے باتیں کرتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، خریدنا نہیں چاہتے، اپنے گھروں کی زینت بنانا نہیں چاہتے، اور آج ہر آدمی کے گھر میں یہ بخاری کی کتاب ہونی چاہیے حدیث کی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا ضروری ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کے اندر بھی ملتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا بلوغ المرام کوئی بھی ایک حدیث کی کتاب اپنے گھر میں رکھیں، اور اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھنے پڑھانے، مختلف زبانوں میں بھی کتابیں ملتی ہیں حدیث کی، ان کو رکھنا ضروری ہے۔ پرتگالی کا ایک پروفیسر تھا یہاں پر ہمارے پاس یونیورسٹی میں، تو وہ مسلمان ہوا، تو اس کے مسلمان ہونے کے 2 ریزن تھے۔ ایک اس کے پاس وہ قرآن مجید کی تلاوت کی اس نے، اور دوسرا صحیح بخاری پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے عبداللہ پیٹر مسلمان ہونا چاہ رہے تھے، تو ان کے مسلمان ہونے کے لیے لوگوں نے ان کو کہا کہ بھئی فلاں جگہ آپ جائیے، تو وہاں کلمہ پڑھنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے کہا بھئی کلمہ پڑھائیں گے آپ کو 2000 فیس لگے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کرسچنوں کے اندر بھی وہ پیسے لگتے ہیں تو یہاں بھی پیسے لگتے ہیں، تو جیسے درگاہوں پہ چراغی مانگتے ہیں تو انہوں نے بھی پیسے مانگے کہ کلمہ پڑھائیں گے، نماز پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے 2000 روپے مانگے۔ تو پھر بولے یہ اسلام صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایک خلیش تھی۔ عبداللہ پیٹر جو ہے وہ بہت بڑے پادری کے بیٹے تھے اور بہت بڑے خود فادر تھے چرچ کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کراچی کی گلیوں میں مجھے عبداللہ ملا، عثمان ملا، عمر ملا، مگر اسلام نہیں ملا۔ تو میں اسلام کو ڈھونڈتا رہا، کچھ لوگوں کے پاس میں گیا کہ بھئی یہ بڑے دیندار نظر آتے ہیں، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا
کہ اسلام آپ قبول کریں گے لیکن یہ کلمہ پڑھانے کے بعد ہمارے ساتھ جماعت میں نکلنا پڑے گا آپ کو، ایک چلہ لگانا، 1 سال ہمارے ساتھ جماعت میں نکلے تب ہم آپ کلمہ پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روحانیت ہے جو اسلام میں، ایسا اسلام تو نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر بار چھوڑ کر، نوکری چھوڑ کر آدمی اللہ کے راستے میں اس طرح نکل جائے سب کچھ ذمہ داریوں کو سے سبکدوش ہو کر، یہ اسلام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہاں بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح سے ایک درگاہ پہ گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی چادر چڑھانی پڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چادر چڑھانا یہ اسلام نہیں ہے، پھر وہاں سے بھی اسلام چھوڑ دیا۔ آخرکار اسلام ڈھونڈتے رہے، کہتے ہیں کہ مجھے 1.5 سال لگ گیا اسلام قبول کرنے میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ آخر میں ایک آدمی نے کہا کہ آپ فلاں منظور کالونی میں ایک حافظ اقبال صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جائیے۔ تو میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے، میں پوچھا اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آپ جاننا چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے قرآن مجید پکڑا دی اور مجھے صحیح بخاری پکڑا دی۔ تو پھر میں ان دونوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر میں اسلام میں بخوشی داخل ہوا۔ تو اس طرح سے اسلام کی جو سچائی ہے، حقیقت ہے، آج لوگ مسلمان ہو کر اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو عمل کرنے کے لیے وہ عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، سنتوں کا انکار کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں یہ کہہ کر صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بخاری کی اہمیت کو اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اس میں ہم امام بخاری کی تقلید نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ بھی نبی علیہ السلام کی نقل کی ہوئی سنتوں کو جمع کیا ہے، ان سنتوں کو ہم سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو صحابہ سے منقول ہیں۔ تو یہ سیکھنا ہے، جیسے ہر آدمی، صحابہ نے نبی سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تابعین نے تابعین سے سیکھا، اسی طرح محدثین، ائمہ اکرام سب نے ایک دوسرے سے آگے والے سے سیکھے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح سے آگے والی چیزوں سے سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح توحید اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔